إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. محترم بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اسلام جس دین کے ہم ماننے والے، جس شریعت کو ہم اپنانے والے، جس قواعد و قوانین کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے، اس شریعت نے، اس دین نے ہمیں خوش رہنے کے لیے اور اپنی زندگی میں کامیاب رہنے کے لیے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد دوسری زندگی میں جو ایک مسلمان کی حقیقی زندگی ہے، وہ ساری ہدایات ہمارے سامنے پیش کی ہے، جس کے ذریعے سے ہم کامیاب بن سکیں. سورہ توبہ کی یہ آیت اور اس سے پہلے کی ایک آیت اور اس کے بعد کی دو آیت، یہ سب ان تین لوگوں کی توبہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، جو تین لوگ غزوہ تبوک سے بلا کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کا عذر کیا تھا، کیوں تم لوگوں نے تبوک کی جنگ میں شرکت نہیں کی، تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی دنیاوی انسان کے پاس دنیاوی غرض سے اور دنیاوی سوال کا جواب دینے بیٹھے ہوتے تو ایسا عذر پیش کرتے کہ مانے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا، لیکن ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اگر آج سچ بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے ناراض ہو جائیں، لیکن ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم سچ بولیں، کیونکہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے اور آپ کو راضی کر لیں گے تو پھر جب اللہ رب العالمین حق آپ پر ظاہر کر دے گا تو پھر آپ کو راضی کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا. ان تین لوگوں میں سے سب سے مشہور نام کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، مرارہ بن ربیعہ العامری، ہلال بن امیہ الواقفی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین.
اللہ رب العالمین کو ان تینوں کی توبہ، خصوصاً کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس کا نقشہ کھینچ دیا۔ غزوہ تبوک، اس وقت یہ غزوہ واقع ہوا جب شدید گرمی تھی، بہت ہی سخت گرمی، اور ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ کھجور تبھی پکتا ہے جب گرمی سخت ہوتی ہے۔ کھیتی، ان کے باغات لہلہا رہے تھے، پھل پورے اپنے عروج پر تھے اور بالکل چمک رہے تھے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ تبوک کے لیے تیاری کرو، تبوک کے لیے تیاری کرو، اور اس غزوے کا نام، دوسرا نام ہے مشکل جنگ، سب سے مشکل لڑائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا حکم دیتے ہیں، صحابہ اکرام نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور نکلنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس قدر مال و دولت کا مالک تھا اس وقت، میں اس سے پہلے کبھی مالک نہیں تھا۔ میرے پاس جتنی آسانیاں اس وقت تھی، میرے پاس اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں روز سوچتا تھا کہ تیاری کر لوں گا اور پھر فٹ سے کر کے شریک ہو جاؤں گا، لیکن یہی سوچتا رہا اور دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمان نکل گئے۔ اور میں اس دن بھی یہی سوچتا رہا کہ تھوڑی دور پر جائیں گے تو میرے پاس تو اتنا زبردست گھوڑا ہے، میں تو فوراً پہنچ جاؤں گا، لیکن اللہ نے وہ بھی مقدر نہیں کیا تھا، وہ بھی رہ گیا۔ اور ایک دن اور گزر گئے، ایک دن اور گزر گئے، یہاں تک کہ پھر افسوس کرنے لگے کہ اب تو مل نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نکلتا تھا مدینے کی گلیوں میں تو دیکھتا تھا کہ سوائے ان لوگوں کے جن پر نفاق کی مہر لگی ہے، جن پر نفاق کی مہر لگی ہے، جو منافق ہیں یا جو بوڑھے اور معذور ہیں، ان کے علاوہ مدینے میں کوئی نہیں بچا ہے۔ میں اپنے میں گھٹن محسوس کرتا تھا، لیکن اب کرنے کو کچھ بچ نہیں گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیچ میری یاد نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیدھے یاد کیا تبوک پہنچ کر، اور پوچھنے لگے کہ کعب کہاں رہ گئے، کعب کا معاملہ کیا ہے، کعب کیوں نہیں آئے۔ ایک بنی سلمہ کے ایک شخص نے کہا، حبسہ بردہ والنظر فی عطفی، یعنی کھیتی کی چمک نے اور اپنے پھل کی لہلہاہٹ نے، اپنی کھیتی کی جو پھل نکلے ہوئے ہیں اس کی چمک نے ان کو روک لیا، وہ نکل نہیں سکے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بئس ما قلت، بئس ما قلت، کتنی بری بات آپ نے کہی۔ یہ دیکھیں مسلمانوں کا آپس میں تعامل، ایک شخص کہتا ہے، حقیقت بیان کرتا ہے کہ وہ کیوں رک گئے اپنی کھیتی کی وجہ سے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بئس ما قلت، کتنی بری بات تو نے کہی ہے۔ واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، کعب کے سلسلے میں ہم سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتے، وہ بھلائی میں بہت آگے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کیا، آج ہم خود کے لیے عذر نہیں تلاش کر سکتے۔ اپنے بھائی کے لیے تو چھوڑ دو،
خود اپنے بیوی بچوں کے لیے عذر نہیں تلاش کر سکتے؟ کیوں مسلمانوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھنا۔ حقیقت بیان کیا ہے بنی سلمہ کے اس شخص نے کہ ان کو ان کے کھیتی نے روک لیا، ان کی کھیتی کی چمک نے، ان کے پھل کے چمک نے ان کو روک لیا، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ ٹھنڈے گھر میں رہتے ہیں، ان کو ان کی ٹھنڈک نے روک لیا۔ لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، بئس ما قلت، بہت بری بات تو نے کہی، واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، ہم کعب کے سلسلے میں بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہیں جانتے۔ کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموش رہے اور معاملہ آگے بڑھا۔ غزوہ ہوا، غزوے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کی خبریں لگنے لگیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے بعد اب واپس آ رہے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل ہی دل میں خیالی پلاؤ پکاتا تھا کہ یہ کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ عذر پیش کروں گا، یہ عذر پیش کروں گا، لیکن دل کبھی مطمئن نہیں رہتا تھا۔ جیسے ہم ہیں کہ کبھی کوئی کام غلط ہو جاتا ہے تو نہ جانے کتنے بہانے تلاش کرتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ذہن میں یہی سب سوچتا رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مدینہ پہنچتے تھے تو پہلے مسجد جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے 2 رکعت، اور پھر وہیں بیٹھ جاتے تھے اور مسلمانوں کا حال چال معلوم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ، بیٹھے، وہ لوگ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، کچھ 80 اور 90 کے بیچ میں مسلمان تھے، ان سب نے عذر پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا عذر پیش کیا اور سب کے لیے استغفار کیا اور ان کو جانے دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور میں نے جب سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم تبسم المغضب، ایک ناراض انسان کی طرح مسکرائے، ناراضگی جھلک رہی تھی آپ کی مسکراہٹ سے بھی۔ تبسم تبسم المغضب، غصے میں تھے آپ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعال، میرے قریب آؤ کعب۔ کہتے ہیں فجیت امشی حتی جلست بین یدی، میں چلتے چلتے آپ کے پاس پہنچا یہاں تک کہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما خلفک الم تکن قد ابتعت ظہرک، کس چیز نے تمہیں غزوے سے پیچھے کر دیا ہے کعب؟ کیا تو نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ کیا تو نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ یہ تیاری نہیں کر رکھا تھا؟ کیا تو خوشحالی میں نہیں تھا، کشادگی میں نہیں تھا؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ لو جلست انی واللہ لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر میں آپ کے علاوہ کسی اہل دنیا میں سے کسی انسان کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں اس بات کو ترجیح دیتا کہ کسی عذر کے ذریعے سے اس کی ناراضگی سے باہر نکل جاؤں۔ وَلَقَدْ عُوتِيتُ جَدَلًا، اور میں بہت زبردست بات بنانے کا مالک تھا، باتیں بنانا مجھے بہت آتی تھی، عذر پیش کرنا اور اس میں نمک مرچ لگا کر، جیسے ہماری عادت ہے کسی بات کو نمک مرچ لگا کر پیش کر دینا اور آپس میں لڑا دینا، یہ آج مسلمان معاشرے کی خاصیت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول لیکن واللہ لقد علمت لئن حدثتك اليوم حدیث کذب ترضى به عنی، لیکن اگر میں نے جھوٹ بولا اللہ کے رسول آج کے دن آپ سے، آج تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے
کہ کہیں اللہ رب العالمین میرے اوپر اپنی ناراضگی نہ لکھ دے۔ کہتے وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ، اگر میں آج آپ سے سچ بولتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے چند پل کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ناراض ہو جائیں، لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ کی رضامندی اسی میں ہے، اللہ رب العالمین مجھ سے اسی میں راضی ہوگا۔ کہتے ہیں واللہ ما کان لی من عذر، میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا اللہ کے رسول، واللہ ما كنت اقوى ولا ایسر منی حین تخلفت عنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کبھی طاقتور اور اس سے زیادہ کبھی آسانی میں نہیں تھا جب میں آپ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما هذا فقد صدق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ اس نے سچ بولا یا جھوٹ۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں اما هذا فقد صدق، کہ کعب تو انہوں نے سچ بولا ہے۔ پھر کہتے ہیں فقم حتی یقضی اللہ فیک، اے کعب یہاں سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین آپ کے معاملے میں فیصلہ کر دے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، اور یہی میں جب چلا گیا تو لوگوں نے مجھے ملامت کرنا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہتے ہیں کہ میرے قوم کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذر پیش کرو، اپنے آپ کو جھٹلا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی استغفار کر دیں گے، وہ کافی ہوگا آپ کے لیے۔ کہتے ہیں میں اپنے آپ میں پس و پیش میں تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی وہی کیا جو میں نے کیا تھا، اور یہ دونوں بدری صحابی تھے، یہ دونوں بدر میں شریک ہونے والے تھے۔ میں بدر میں شریک نہیں ہوا تھا کیونکہ وہاں جنگ کا کوئی معاملہ نہیں تھا، بعد میں وہاں جب گئے مسلمان اور سامنا ہوا تب جنگ ہوئی تھی، پہلے سے کوئی معاملہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ان دونوں کو دیکھا تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے عذر نہیں پیش کرنا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ، کہتے ہیں وہ دونوں بوڑھے تھے اور میں بالکل جوان تھا، میں نکلتا تھا باہر سڑکوں پر، گلیوں میں، مسجد میں جاتا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کوئی ایک آدمی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی ایک آدمی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں نماز پڑھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں سلام کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کہ آپ کے ہونٹ مبارک کیا جواب دینے کے لیے ہلے ہیں، وہ بھی نہیں ہلتے تھے، وہ بھی نہیں ہلتے تھے۔ میں قریب جاتا کہ دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ کہتے ہیں جب زمین مجھ پر تنگ ہونے لگی تو میں میرے گھر سے ملا گھر میرے چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ میرے جگری دوست تھے بچپن کے، میں گھر کی دیوار پھلانگ کر ان کی چھت پر گیا اور ان کو سلام کیا، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ سوشل بائیکاٹ کا اعلان ہے، کوئی معاملہ نہیں کرنا ہے، حتیٰ کہ سلام کا جواب بھی نہیں دینا ہے، بات بھی نہیں کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع و فرما بردار بندہ پوچھتا ہے، کہتا ہے ابو قتادہ میں اللہ کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا؟ ابو قتادہ کوئی جواب نہیں دیتے، کہتے پھر لوٹاتا ہوں، دوسری بار پوچھتا ہوں، پھر جواب نہیں ملتا، پھر تیسری بار پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں جواب میں اللہ و رسول اعلم، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ اور رسول جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، کرتے ہیں نہیں کرتے یہ اللہ اور رسول سے پوچھیے، ہم سے نہ پوچھیے، یہ اللہ اور رسول ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں میں روتا ہوا، آنکھیں بہہ رہی ہیں، میں اسی حال میں اپنے گھر واپس آیا اور دعائیں کرتا رہا
اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ پر گہار لگاتا رہا کہ اللہ تو معاف کر دے۔ کہتے ہیں ابو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ 40ویں دن کے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے پاس پہنچتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے سے الگ کر دو، اپنی بیوی کو بھی اپنے سے الگ کر دو۔ اب آپ کو اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے بھی اپنے دل کا غم کہہ کر ہلکا کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پانے کے بعد ہمارے اور آپ کی طرح عذر نہیں تلاش کیا، ہمارے اور آپ کی طرح یہ نہیں کہا کہ کیا اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، ہمارے اور آپ کی طرح یہ نہیں کہا کہ یہ فرض ہے یا نفل ہے، یہ واجب ہے یا سنت ہے، یہ مکروہ ہے یا حرام ہے، یہ مستحب ہے کیا ہے۔ نہیں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کرنے کو کہا ہے تو کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ کہا نہیں، طلاق نہیں دینا ہے، بس اس کو اپنے سے الگ کر دیجئے، آپ کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا چلی جاؤ اپنے گھر، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین میرے سلسلے میں فیصلہ کر دے۔ یقین اللہ کی ذات پر، یقین اس وحدہ لا شریک کی ذات پر جس نے پریشانی میں مشکل میں ڈالا تھا، جس کے حکم سے یہ پریشانی آئی تھی، جس کے فیصلے سے اس پریشانی میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے تھے، یقین اس ذات پر۔ کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے شخص تھے، ان کی بیوی نے اجازت مانگی اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے لیے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ بھی اجازت مانگو، تو میں نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد میں واپس لوٹ کر نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسی حال میں دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ بیچ میں ایک دوسرا فتنہ آیا میرے لیے۔ کہتے ہیں غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک انسان بازار میں کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، وہ نصرانی تھا، شام کا نبطی۔ کہتے ہیں وہ میرے بارے میں پوچھ رہا تھا لوگوں سے، لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، چونکہ وہ نصرانی تھا اس لیے لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، میرا نام بھی نہیں لیا کسی نے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے خط دیا، اس خط میں لکھا تھا من ملک غسان، غسان کے بادشاہ کی طرف سے، اے کعب انت ملک القوم، اے کعب آپ اپنے قوم کے سردار ہیں، آپ کو آپ کے رسول نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے، آپ اس کے مستحق نہیں ہیں، آپ کی توہین کی ہے، آپ چھوڑ دیجئے اپنے نبی کو اور چلے آئیے، نصرانی ہو جائیے، آپ کو بادشاہت ملے گی، ملکیت ملے گی، خزانہ ملے گا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہذہ بلیۃ اخری، یہ دوسری مصیبت ہے جو اللہ نے جس کے ذریعے سے مجھے آزمانا چاہا ہے۔ میں اپنے گھر گیا، آگ جلائی اور اس میں اس خط کو ڈال دیا۔ کہتے ہیں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اس سے کہا، اپنے دل میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت کی توفیق دی ہے، میں پلٹ کر نہیں جا سکتا، پلٹ کر نہیں جا سکتا، اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں 50ویں صبح جب میں اپنے چھت پر فجر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آواز دینے والا پہاڑ کی چوٹی سے آواز دیتا ہے کہ خوش ہو جائیں اے کعب اور آپ کے دونوں ساتھی۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت مل گئی، میں سجدہ ریز ہو گیا
اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے لگا اور اس انسان کا انتظار کرنے لگا جس نے مجھے بشارت سنائی تھی۔ وہ جیسے ہی میرے پاس آیا، میں نے اپنے جو کپڑے تھے وہ اتار کر اس کو پہنا دیے۔ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں دوسرے سے کپڑا ادھار لے کر پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سب سے پہلے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور مجھے گلے لگا کر بشارت سنائی، نبی اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ کہتے ہیں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کے بعد سے کبھی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بھولے۔ یہ درس ہے مسلمانوں کی، جس نے ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے، اس نے سلوک کیا ہے، جس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے، چاہے ہمارے والدین ہوں، چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے بڑے ہوں، ہمارے اساتذہ ہوں، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کعب رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نہیں بھولے۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کی طرف سے بشارت ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، اللہ کی طرف سے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کا جب معاملہ آیا، ان کے جن کے معاملے کو چھوڑ دیا گیا تھا، ملتوی کر دیا گیا تھا، جب ان پر زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، اور ان کا اپنا نفس ان پر تنگ ہو گیا، اپنے نفس میں تنگی محسوس کرنے لگے، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور یقین ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی آزمائش سے نکلنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے اللہ یہ کہ اللہ کے آگے انسان سجدہ ریز ہو جائے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں توبہ کی توفیق دی، توبہ کی توفیق دی، ان لوگوں نے توبہ کر لیا۔ اور اللہ رب العالمین ان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ رب العالمین یہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہی ہے اصل توبہ مسلمان، جب انسان کا نفس اس کے اوپر تنگ ہو جائے، انسان یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ کسی گناہ کو کر کے کہ یہ کیا کر دیا اس نے، یہ کیا ہو گیا اس سے، اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ اللہ کی زمین کشادگی کے باوجود اس پر تنگ ہے، تب وہ توبہ، سچی توبہ تب کرتا ہے۔ اسی کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ اور یہاں ایک چیز اور ہے مسلمانوں، کہ یہ سوچنا کہ ہم توبہ کر لیں گے، نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العالمین ہمارے لیے توبہ کا فیصلہ نہ کر دے۔ اس لیے اس انسان کو دیکھ کر جو اللہ رب العالمین کے آگے سرب سجود ہو، جو اللہ کے آگے رو گڑ گڑا رہا ہو، ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ میری دعا کو قبول کر رہا ہے یا نہیں، مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے تو وہ قبول بھی کرے گا، کیونکہ اس نے توفیق دی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو ضرور یاد رکھو۔ کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا، صرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر یہ نہیں کہا تھا کہ تم کو بھی جانا ہے، تم کو بھی جانا نہیں، عام اعلان کیا تھا جس کو جانا ہے جائے۔ لیکن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوشل بائیکاٹ کر دیا، صرف اس لیے کہ پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک غزوے میں کہتے ہیں میں نے کوئی غزوہ اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں چھوڑا تھا، صرف یہ پہلا غزوہ تھا، اور اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا سوشل بائیکاٹ کا، لیکن میں نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی، صرف اللہ سے کی۔ یاد رکھو یہ قصہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کہ جب ان پر بہتان لگی تھی۔ ان دونوں قصوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے، قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے دونوں کی توبہ کو۔ کیوں مسلمانوں؟ سچی توبہ تھی، سچی توبہ تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو، اور زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.